أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک کی فضیلت کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک حدیث پاک آخر میں جو سنائی گئی تھی، اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے قرآن مقدس کی بعض صورتوں کو فرشتوں کے سامنے پڑھا اور فرشتوں کو اس قدر لطف آیا سن کر اس کا بیان نہیں ہو سکتا. سنانے والے اللہ اور سننے والے فرشتے. کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس پڑھنے کی اور سننے کی، سبحان اللہ، کون بیان کر سکتا ہے. فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، یہ کلام آپ ہمیں عنایت فرما دیں کہ ہم اس کی تلاوت کیا کریں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے آخری محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے رکھی ہے. یہ قرآن پاک کی نعمت اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں نصیب فرمائی، ورنہ تو اور امتوں کو بھی دے سکتے تھے، ان کے انبیاء کو بھی دے سکتے تھے، مگر سب سے عمدہ کلام اور سب سے لذیذ کلام، سب سے مفید کلام اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمایا. یہ باری تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑا احسان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اسی لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی کتاب کو انسانوں تک پہنچا دیں، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ کا کلام قیامت تک اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام کی حیات میں تلاوت کیا جاتا تھا، اس کی قرات ہوتی تھی، سنا جاتا تھا، اور خود حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو سناتے تھے، صحابہ کرام سے سنتے تھے. قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کا کلام یہ سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے اور تبرک کی چیز ہے. اس سے بڑا کوئی تبرک نہیں ہو سکتا ہے. جو کلام خود باری تعالی شانہ کی ذات سے نکلا ہو، اس سے بڑا نہ کوئی تبرک ہو سکتا ہے
نہ کوئی افضل شے ہو سکتی ہے، نہ اس سے زیادہ انسانوں کے لیے کوئی ہدایت کی چیز ہو سکتی ہے، نہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ درمیان میں یہ بات جو آئی کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کا کلام سناتے تھے، یتلو علیہم آیاتی۔ آج ہمارے قراء جو مجالس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت اس آیت کی تفسیر کا ہے، یہ در حقیقت اس آیت کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے وہ، اور اس پر عمل ہے، اور اس سلسلے کا بقا ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے امت کو سکھایا، امت کو جس سلسلے پر ڈالا، جس عمل پر ڈالا، خود اپنے اصحاب کو قرآن پاک سنایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ جب اللہ کا محبوب اللہ کے کلام کو تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس وقت سننے والوں کی اور پڑھنے والوں کی آقا نامدار رسول پاک علیہ السلام کی اور اس محبوب کی زبان سے جو سب سے زیادہ مقدس زبان تھی، آپ کی زبان ذکر اللہ سے بنی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زبان کہیں سے بنی تھی؟ آپ کی زبان مبارک ذکر اللہ سے بنی تھی۔ جب اس کے ذریعے سے تلاوت ہوتی تھی اور صحابہ کرام سنتے تھے تو ان کی کیفیت کا کیا عالم ہوتا ہو؟ کیا وہ چاہتے ہوں گے کہ تلاوت بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، یہ سلسلہ روک دیا جائے؟ اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جن ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی اور پھر آپ نے ناغہ بھی فرما دیا درمیان میں، صحابہ کرام آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع ہوئے اور انتہائی درجے مشتاق تھے کہ کب تشریف لائیں اور کب ہمیں تراویح میں قرآن پاک سنائیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے دروازے مبارک پر ہلکی آواز سے کنکری ماری، بہت ہلکی سی، ایک اشارہ تھا کہ آپ تشریف لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نکل کر تشریف لائے اپنے مقدس مکان سے اور یہ فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا کہ تم کو قرآن پاک سننے کا کتنا شوق ہے۔ اگر میں مسلسل ایسے ہی پڑھاتا رہا جیسے پہلے پڑھاتا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے تراویح کی نماز، اس خدشے سے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام کی نظر میں یہ پہلو تھا۔ صحابہ کرام کا شوق اس قدر بڑھ گیا کہ معلوم ہوا کہ پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہے۔ آج بھی قراء حرم جب حرمین شریفین میں تلاوت فرماتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، کیسا عالم ہوتا ہے کہ پوری رات بھی گزر جائے تو پتہ نہ چلے، اس قدر لذت آتی ہے ان کے پڑھنے میں۔ سبحان اللہ، چونکہ وہ قرآن پاک کے نشیب و فراز کو، قرآن پاک کے ماحول کو
سامنے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تعبیرات کو، قرآن پاک کے مضامین کو، اس کے معانی کو، اس کے حقائق کو، اس کے دقائق کو، قرآن پاک کے اسرار کو، رموز کو جو سامنے رکھتے ہیں، اور اس انداز سے ان کا تلاوت کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو کیسا لگتا ہے جیسا کہ قرآن پاک کے سمندر میں مچھلی غوطہ مار رہی ہو، کبھی اوپر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی اوپر آتی ہے، کبھی اندر آتی ہے، اور کبھی تیرتی ہے، ایسے لگتا ہے؟ نہیں، معلوم ہوا کہ یہ حضرات قراء بحر قرآن کی مچھلیاں ہیں، ہمارے قراء کرام بحر قرآن کی مچھلیاں ہیں جو اس کے اندر تیرتے ہیں، اپنے لہجوں کے ساتھ، اپنی مستی کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو کیا محویت ہوتی ہے، کیا لذت آتی ہے، سبحان اللہ العظیم، اس لذت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اس قدر مزہ آتا تھا، وہ ان کا من ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ سلسلہ منقطع کر دیا جائے، تراویح کا، تلاوت کا، اور بغیر اس کے بھی جب عام مجلسوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پاک پڑھتے تھے، اور اکثر بیشتر پڑھتے ہی تھے، یہی تبلیغ کا انداز تھا، جو بھی آیا اس کو قرآن پاک سکھایا۔ حضور پاک علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جو بھی آتا تھا اس کو قرآن پاک سناتے تھے، وہ قرآن پاک سن کر اللہ کے قریب ہو جاتا تھا، ایمان کے قریب ہو جاتا تھا، اللہ کی اطاعت کے قریب ہو جاتا تھا، اور کہہ اٹھتا تھا کہ ایسا کلام تو میں نے سنا ہی نہیں۔ قرآن پاک سن کر نہ جانے کتنے حضرات ایمان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا، کیا یہ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے اوپر فخر کر رہے ہیں، قرآن پاک جیسا فصیح اور بلیغ کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رب العزت والجلال کا کلام ہے، جو لا کلام ہے، ایسا کلام ہے جو لا کلام ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم مجھ کو قرآن پاک سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر تو خود قرآن پاک نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج ایسا ہی جی ہو رہا ہے، آج ایسی طبیعت چاہ رہی ہے، اللہ کا آج ایسا ہی منشا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، محبوب المعبود، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، اخلاص اور تواضع کا پتلا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، بحر قرآن کا ایک غوطہ زن، قرآن پاک کے دریا کا ماہر شناور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھنی شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے جس میں یہ مضمون آیا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت نکالو، تو حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت میں جب امتیں آئیں گی، ساری امتیں آئیں گی، اللہ پاک ہر امت سے پوچھیں گے کہ کیا تم کو ہمارے پیغامبروں نے، ہمارے رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو ایک امت انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا،
ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس امت کو بلایا جائے گا، یہ امت گواہی دے گی اور کہے گی کہ نہیں، ان کے پاس بھی آپ کا بشیر، آپ کا نذیر، آپ کا رسول، آپ کا پیغمبر پہنچا تھا، مگر ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا تھا۔ یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ حق تعالی شان ہوں پوچھیں گے کہ اے امت محمدیہ، تم تو بہت بعد میں آئے ہو، ساری امتوں کے بعد میں آئے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ان کے پاس کوئی آیا یا نہیں آیا؟ وہ عرض کریں گے کہ یا رب تبارک و تعالی، ہمارے پیغمبر نے یہ بات ہمیں بتائی تھی، اور آپ کے پیغمبر سچے ہیں کہ ہر قوم کے پاس ان کا نبی اور ان کا رسول آیا اور اس نے سمجھایا، اور خود قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور آپ امت کی سچائی کی گواہی دیں گے کہ میری امت سچ بول رہی ہے اور صحیح کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی ان کا نبی اور پیغمبر آیا تھا۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو ان تمام پر گواہ ہونے کی حیثیت سے لایا جائے گا اور آپ گواہی دیں گے۔ یہ مضمون اور یہ آیات پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی نکل آئی کہ کوئی قاری، کوئی بڑا قاری اپنے شاگرد کو کہے کہ آپ پڑھیے، میں آپ کی قرأت سننا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے، شوق بڑھے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، اور آپ کو سند مل جائے آگے پڑھانے کی۔ اس کو سند دینی ہے تو امتحان بھی لینا پڑے گا نا، چیک بھی کرنا پڑے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب امتحان لے لیا اور چیک کر لی ان کی قرأت، تو پھر فرمایا قرآن پاک 4 افراد سے سیکھو۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا کہ ان کی قرأت پڑھا کرو، ان کی قرأت پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت عمدہ پڑھتا ہے، بہت ہی شاندار پڑھا کرتے ہیں، ان کی قرأت پر اعتماد ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو زار و قطار روتے چلے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم قرآن پاک پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی صورت ہی بنا لیا کرو، کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کی شان بھی یہی تھی کہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، بہت تلاوت فرماتے تھے اور خاص طور پر رمضان المبارک میں، اور بہت رویا کرتے تھے، طلّہ اور بکا تھے، بہت تلاوت کرنے والے اور بہت اللہ کی محبت میں رونے والے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رویا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک
ایسی زبردست چیز ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی قدس سرہ کو قرآن پاک کی تلاوت میں اس قدر مزہ آتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس بندے فضل رحمان کو، اگر رحمان تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس بندے فضل رحمان کو جنت میں بھیج دیا اور وہاں ساری نعمتیں سامنے آئیں، حوریں بھی سامنے آئیں گی، تو میں ان سے کہوں گا کہ بیویوں ذرا ہٹ جاؤ، مجھے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنے دو۔ اس قدر ان کو تلاوت میں مزہ آتا تھا۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی حلاوت اور اس کی لذت نصیب فرمایا۔ دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک کی